پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا دربار میں کھڑا رہنا اتنا مشکل نہیں تھا، بچوں کو دربار میں لے جانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ کہا مولا تو پھر مشکل کیا تھا؟ کہا جب فاطمہ سے تحریر مانگی گئی، فاطمہ نے تحریر پیش کی اور اس تحریر کو پھاڑ دیا گیا، فاطمہ زمین پہ بیٹھ گئیں اور اس تحریر کے ٹکڑوں کو چننے لگی، فاطمہ تحریر کو چننے لگی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ اس تحریر کو چنتے چنتے ضعیف ہو گئی، فاطمہ تحریر چنتے چنتے ضعیف ہو گئی۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو پھر وہ جا کے مقتل کربلا کی روایت پڑھے کہ جس میں حمید ابن مسلم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے امام حسین کو جب علی اکبر کی لاش اٹھاتے دیکھا تو میں نے حسین کے سر کو دیکھا، امام حسین کے سر پر ایک بھی بال سفید نہیں تھے، لیکن اکبر کا جنازہ خیمے میں رکھ کر جب مولا حسین واپس ہوئے تو میں نے حسین کے سر کو دیکھا، مولا حسین کے سر پر ایک بھی بال سیاہ نہ تھے۔ عزادارو حق گریہ ادا کیجئے گا، فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گھر جس پر آ کے رسول سلام کیا کرتے تھے، جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ آپ دیکھیں پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ اچھا پسلیوں کو توڑا نہیں بلکہ شہزادی کی پسلیاں صرف ٹوٹی نہیں، شہزادی کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ شیشہ گرے تو پھر وہ صرف ٹوٹا ہے، لیکن اگر اس شیشے کے اوپر سے لوگ گزرتے رہے تو وہ شیشہ ٹوٹا نہیں بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی دروازے کے نیچے تھی، نہ جانے کتنے لوگ پاؤں سمیت شہزادی کے اوپر سے گزر گئے، شہزادی کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شہزادی نے آواز دی فضہ میرا محسن، فضہ میرا محسن۔ جناب فضہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں اور دروازے کے باہر دیکھا اور بس ایک جملہ کہا کہ شہزادی ظالم علی کے گلے میں رسن باندھ کے لے جا رہے ہیں، ابوالحسن کو لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ نام آنا تھا نہ جانے شہزادی اپنی پسلیوں کا درد بھول گئیں، فوراً کھڑی ہوئیں اور باہر نکلی۔ باہر جانے کے بعد علی کا دامن پکڑ کے کہنے لگیں کہ میں ابوالحسن کو چھوڑ دو، ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ اگر آپ کو شہزادی کی مصیبت کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا جناب زینب کی مصیبت کو دیکھیں، جناب زینب کی مصیبت کو دیکھیں کہ جناب زینب کی زیارت کا ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ من ضربت علی مناکبہا، کہ میرا سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس پر ظالم کربلا سے شام تک جن کے مناکب پر، یعنی مناکب کہتے کسے ہیں؟ مناکب کہتے ہیں بدن کی اٹھی ہوئی ہڈیوں کو، یہ مناکب ہیں، یہ منکب ہے، یہ منکب ہے، گھٹنے منکب ہیں۔ میرا سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس کو ظالم کربلا سے لے کے شام تک جن کے مناکبوں پہ مارتا ہوا لے کر چلا آیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جتنی مصیبت شہزادی زینب پر کربلا سے لے کے شام تک ڈھائی گئی، اتنی مصیبت شہزادی پر ایک گھنٹے میں ڈھائی گئی۔ ایک گھنٹے میں شہزادی پہ اتنی مصیبت ڈھائی گئی۔ شہزادی نے علی کا دامن پکڑا اور کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو، ابوالحسن کو چھوڑ دو، ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک ظالم نے تازیانہ لیا اور اس تازیانے سے جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پہ ایسا وار کیا کہ پھر اس کے بعد فاطمہ کبھی اس ہاتھ کے ذریعے تسبیح نہ پڑھ سکی۔
فاطمہ اس کے ذریعے، اس ہاتھ کے ذریعے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، فاطمہ وصیت کر رہی ہیں، اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اے علی رات کو دفن کرنا اور ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ اور ایک عجیب سی وصیت کی، کہا اے علی میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا اے بی بی یہ عجیب سی وصیت کیوں کر رہی ہیں؟ تو ذرا دیکھیے، جب مولا کائنات فاطمہ زہرا کو دفن کر چکے تو ایک مرتبہ جا کے شہزادی کی قبر پہ مولا کائنات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ قبر زہرا لرزنے لگی، مولا نے پوچھا اے زہرا کب اس کے لرزنے کا راز کیا ہے؟ تو شہزادی نے فرمایا اے علی گھر میں میرا حسین پیاسا ہے، گھر میں میرا حسین پیاسا ہے، اب میرا حسین پانی کا طلبگار ہے۔ میں کہوں گا اے شہزادی ابھی آپ کو حسین کا اتنا خیال، ذرا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، حسین 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، شمر کا شمر سینے پہ سوار ہے، شمر کے ہاتھوں میں کند خنجر ہے، حسین کے گلے پہ وار کر رہا ہے۔ شہزادی ذرا اس وقت کو یاد کیجئے، ایک بہن ہے جو دل زینبیہ سے حسین کے گلے کو کھٹے ہوئے دیکھ صبت علیہ مصائب بننا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضمن کذالک تسلیما لامرہ ماتم حسین۔